اور امام کی خدمت میں پیش کیا کرتا تھا۔ ایک سال آیا کہ وہ تحائف لے کر حج پر گیا، حج کر کے واپسی آتا ہے تو اس کی زوجہ نے اس سے سوال کیا کہ کس کے لیے تم اتنے تحائف لے کر جاتے ہو کہ تم اس کو تحفے پیش کرتے ہو لیکن وہ تمہیں خالی ہاتھ لوٹاتا ہے۔ توجہ توجہ توجہ، وہ تمہیں کوئی تحفہ نہیں دیتا، تم اتنے سارے تحفے لے کر جا رہے ہو، وہ تمہیں کوئی تحفہ نہیں دیتا۔ تو ایک مرتبہ اس مومن کو جلال آیا، کہا اے عورت شاید تو نہیں جانتی کہ وہ کون ہے۔ کہا میں نہیں جانتی، آپ ہی بتا دیجئے وہ کون ہے۔ تو ایک مرتبہ اس عورت نے، وہ مرد کہتا ہے، مومن کہتا ہے اے زوجہ سن لے، وہ میرے وقت کا امام ہے اور وہ بھی علی کا پوتا اور حسین کا بیٹا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ اگلا سال حج کا وہ ضرور پڑھ دیجیے محمد والا صلی اللہ، وہ کہتا ہے اگلا سال آیا، میں نے بہت سارے تحائف خریدے، حج کرنے جاتا ہوں، حج کیا۔ جب حج کیا تو میں نے سوچا اب مدینے جا کر امام کی زیارت کی جائے۔ وہ کہتا ہے میں نے حج کیا، مدینے کی جانب جا رہا تھا، مدینے پہنچا، دیکھا امام ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر دسترخوان بچھا ہوا ہے، ایسا لگ رہا تھا کہ امام کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ امام نے جیسے ہی اس مومن کو آتے ہوئے دیکھا، کہا ہم تیرا ہی انتظار کر رہے تھے، ہمارے ساتھ آ کر کھانا کھا لے۔ اب وہ شخص حیران ہے، وہ امام کی خدمت میں آ کر بیٹھا، امام کے ساتھ کھانا کھایا۔ اب جیسے ہی اس نے کھانا کھا لیا تو ایک مرتبہ وہ اٹھا اور ایک برتن میں پانی بھر لیا اور کہا مولا آج میں آپ کے ہاتھ دھلاؤں گا۔ مولا نے فوراً آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے برتن لیا اور کہا تو میرا مہمان ہے، میں نہیں چاہتا کوئی مہمان میری خدمت کرے۔ اب وہ مومن کہتا ہے مولا میں مہمان بن کر نہیں آیا، آپ میرے وقت کے امام ہیں، آپ علی کے پوتے ہیں، حسین کے بیٹے ہیں، فاطمہ فرزند زہرا ہیں، میں چاہتا ہوں کہ شرف میں بھی پاؤں کہ اپنے وقت کے امام کے ہاتھ دھلا سکوں۔ اس کے بعد مولا نے فرمایا جا ایک تشت لے کر آ، اس میں جو پانی گرے گا وہ جب تو اس پانی کو دیکھے گا تو بہت خوش ہوگا۔ اب ایک تشت لایا گیا، مولا نے کہا تو ہاتھ دھلاتا جا اور پانی کو دیکھتا جا۔ اب مولا کے ہاتھ اوپر ہے، تشت نیچے ہے، وہ پانی سے ہاتھ دھلا رہا ہے، ہاتھ دھلاتا جاتا ہے۔ ابھی تشت کا تیسرا حصہ بھرا تھا، مولا نے کہا تو رک جا، وہ رک گیا۔ ایک مرتبہ مولا نے فرمایا اے مومن تشت میں دیکھ کیا ہے؟ اس مومن نے جیسے ہی تشت میں دیکھا کہا مولا پانی ہے۔ مولا نے فرمایا غور سے دیکھ اس تشت میں کیا ہے؟ اس تشت میں لال لال یاقوت ہے۔ تو اس نے جیسے ہی تشت میں دیکھا ایک مرتبہ کہتا ہے مولا اس تشت میں تو لال یاقوت ہے۔ مولا نے کہا ابھی حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دوبارہ میرے ہاتھ دھلانا شروع کر۔ اب اس نے دوبارہ ہاتھ دھلانا شروع کیے، تشت کا دوسرا حصہ بھرا تھا۔ مولا نے فرمایا رک جا، اب دیکھ اس تشت میں کیا ہے؟ کہا مولا لال یاقوت ہے، اس کے اوپر پانی ہے۔ مولا نے کہا پانی نہیں ہے، غور سے دیکھ اس میں سونا چاندی جواہرات ہے۔ توجہ توجہ توجہ، اب اس نے غور سے دیکھا تو اس میں سونا چاندی جواہرات تھے۔ اب مولا نے فرمایا ابھی بھی حیران مت ہونا، ہاتھوں کو دوبارہ دھلانا شروع کر۔ اب وہ پانی سے ہاتھ دھلاتا جا رہا تھا، جیسے ہی تشت بھر گیا اس نے مولا نے فرمایا اب دیکھ پر تشت میں کیا ہے؟ اس نے تشت میں دیکھا، کہا مولا پہلے لال یاقوت ہے، اس کے اوپر سونا چاندی جواہرات ہے، اس کے اوپر پانی نظر آ رہا ہے۔ مولا نے فرمایا پانی نہیں ہے، غور سے دیکھ۔ اس نے جیسے ہی تشت کو دیکھا پورا تشت سفید موتیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اب مولا نے فرمایا اے شخص یہ تشت لے جا کر اپنی زوجہ کو دے دے اور زوجہ کو جا کر کہہ دے کہ میں حسین کا بیٹا علی کا بیٹا سید زین العابدین ہوں، میں کسی کو اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں ہوں۔ کسی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتا۔ ایک مرتبہ وہ حیران اور پریشان ہو گیا، کہتا ہے مولا بہت شکریہ لیکن یہ بتا دیجئے آپ کیسے جانتے ہیں کہ میری زوجہ نے پچھلے سال مجھ سے شکوہ کیا؟ تو مولا نے مسکرا کر فرمایا میں تیرے وقت کا امام ہوں اور جو امام ہوتا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کیا نہیں ہو رہا، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کیا ہوگا اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کیا ہو چکا، کیونکہ میں تیرے وقت کا امام ہوں۔ اب ایک مرتبہ اس نے وہ تشت اٹھایا اپنی زوجہ کے پاس لے کر گیا اور زوجہ کو جا کر کہتا ہے تو نے جس کے لیے کہا تھا کہ کون ہے جو تجھے خالی ہاتھ لوٹا کر بھیجتا ہے، خالی ہاتھ اس جگہ پر بھیج دیتا ہے، وہ دیکھ اس نے تیرے لیے موتیوں سے بھرا تشت بھیجا ہے۔ اب اس عورت نے اس تشت کو دیکھا،
ایک مرتبہ زار و قطار رونے لگی اور کہا ایک مرتبہ میں بھی امام کی زیارت کرنا چاہتی ہوں. جو امام میرے دل اور دماغ سے واقف ہے وہ یقیناً مجھے بھی جانتا ہوگا. اب وہ عورت کہتی ہے میں اپنے شوہر کے ساتھ اگلے سال کا انتظار کر رہی تھی. المختصر اگلا سال آیا حج کے لیے. دونوں میاں بیوی جا رہے تھے. جاتے جاتے اس مومن نے بہت سارے تحائف لیے اور جا کر حج کیا. اب حج مکہ میں کیا. مکہ سے مدینہ جا رہے تھے کہ زوجہ بیمار ہو گئی اور اتنی بیمار ہوئی کہ اس کا انتقال ہو گیا. اب وہ مومن بہت پریشان ہوا کہ زوجہ پہلے بیمار تھی, امام کی زیارت کرنا چاہ رہی تھی, اب امام کی زیارت کیسے کرے گی, اس کا انتقال ہو گیا, یہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی. کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں اپنے امام کے پاس جاؤں گا, ان سے کہوں گا یہ آپ کی زائرہ تھی, آپ کی زیارت کرنا چاہتی تھی, لیکن اب یہ اس دنیا میں تو رہی نہیں, آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے. اب وہ امام کی خدمت میں آیا. امام نے فرمایا اے شخص, اے سائل, کیا سوال لے کر آیا ہے؟ کہا مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ میری زوجہ کی نماز جنازہ پڑھائیں. مولا نے فرمایا نماز جنازہ پڑھانے کی کیا ضرورت ہے, ابھی زین العابدین 2 رکعت نماز پڑھے گا. اب امام نے 2 رکعت نماز پڑھی, میرے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا اے مومن جا کر دیکھ لے, میں نے تیری زوجہ کو زندہ کر دیا. ابھی علامہ مجلسی نے اس پورے واقعے کو مکمل نہیں کیا, پورا مکمل کرنے جا رہا ہوں. علامہ مجلسی اس واقعے میں لکھتے ہیں کہ اتنے میں وہ شخص آگے بڑھا, اسی مقام پر گیا جہاں پر اپنی زوجہ کو چھوڑ کر گیا تھا. جا کر دیکھا کہ زوجہ کھڑی ہوئی ہے, انتظار کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے میں تیرا ہی انتظار کر رہی تھی کہ تو میرے امام سے کبھی مل کر آئے گا. توجہ توجہ توجہ. اب وہ شخص آیا اور کہا تو مر چکی تھی لیکن واپس زندہ کیسے ہو گئی؟ تو اس نے ایک مرتبہ کہا جب میری روح پرواز کر گئی تو ملک الموت میری روح کو لے کر جا رہے تھے, لیکن میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان شخص آگے بڑھا, اس کے چہرے پر بہت نور تھا, وہ آگے بڑھتا ہے. ایک مرتبہ ملک الموت سے کہتا ہے اے ملک الموت یہ میری زائرہ ہے, میں اس کو زندگی بخشتا ہوں, یہ میری زیارت کرنا چاہتی تھی, بس میں اسے زندہ کرتا ہوں. ملک الموت نے واپس روح کو منتقل کیا, میں زندہ ہو گئی. ایک مرتبہ وہ شخص کہتا ہے اگر میں تجھے اور تیرے امام سے ملا دوں تو کیا تم پہچان لے گی؟ ایک مرتبہ وہ کہتی ہے یقیناً جس نے مجھے زندہ کیا ہے میں اس کے چہرے سے واقف ہوں. آخری بندے تک سب کی توجہ کی ضرورت ہے. اب ایک مرتبہ وہ عورت جیسے ہی مدینہ پہنچی, دیکھا مولا اصحاب کے مجمع میں موجود ہے. جیسے ہی مولا کو دیکھا کہا میں اس خدا کی قسم کھاتی ہوں جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے, یہی وہ شخص تھا جس نے ملک الموت سے کہا تھا ہاں اس کی جان کو واپس کر دے, اور یہی وہ شخص ہے کہ جس کو ملک الموت نے یہ کہہ کر سلام کیا السلام علیک یا حجت اللہ, السلام علیک یا خلیفۃ اللہ, السلام علیک یا زین العابدین. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو زندوں کو مردہ اور مردوں کو زندہ, بیمار کو شفایاب کر لے اسے زین العابدین کہتے ہیں. کردار کا قرآن ہے سجاد, نکھرے ہوئے کردار کا قرآن ہے سجاد, سر چشمہ دی عظمت ایمان ہے سجاد, سر چشمہ دی عظمت ایمان ہے سجاد, تقدیر علی قسمت عمران ہے سجاد, اسلام کی تاریخ کا عنوان ہے سجاد. یہ کون ہے؟ یہ شہر فضائل ہے, مصائب کا جہاں ہے, تکبیر نبوت ہے, امامت کی عطا ہے, نبوت ہے, امامت کی عطا ہے. سجاد کی آہٹ سے لرزتی رہی شاہی, سجاد کی آہٹ سے لرزتی رہی شاہی, سجاد کی آواز ہے باطل کی تباہی, سجاد ہے بیٹے راہ حق کا سپاہی, سجاد ہے شبیر کی عصمت کی گواہی, سجاد کی ہیبت سے اجل ڈول